السلام علیکم میرے پیارے بہنوں بھائیوں دوستوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کہ چین اسلام کی جگہ مغرب کا نیا دشمن، وہ کیسے؟ تو یہ میرے چینل ہے انٹرسٹنگ سبسکرائب چینل، اس کو پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا اسلام کی جگہ اب چین مغرب میں ایک مستقل دشمن قرار پائے گا؟ یہ سوال ان دنوں مغربی مفکرین کے مباحث میں مختلف زاویوں سے ابھر رہا ہے۔ ایک چوتھائی صدی قبل امریکی ماہر سیاست سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنی مشہور کتاب تہذیبوں کا تصادم تحریر کی۔ اس کتاب نے سلسلہ وار جنگوں کے ایک نئی رجحان کو تقویت دی۔ ہنٹنگٹن نے یہ کتاب ایک ایسے وقت میں تحریر کر رہا تھا جب دیواریں برلنڈ پڑی تھی۔ آج جہانی سوویت یونین افغانستان میں ہانپ رہا تھا، یعنی اس وقت سوویت یونین افغانستان میں ہانپ رہا تھا اور اس کی مغرب کے ساتھ سر جنگ اختتام پذیر ہو رہی تھی۔ یہ وقت عالمی امن کے لیے سازگار تھا اگر اس کو ذرا بھی کوشش کی جاتی، مگر تب ہنٹنگٹن نے اسلام اور مغرب کے درمیان ایک غیر مصالحانہ نئی کشمکش کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب منطق باندھی: نظریے سے زیادہ آپ کی شناخت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ کون ہیں، تو بوسنیا سے لے کر سوڈان تک اس کا غلط جواب آپ کی کھوپڑی کھول سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک خطرناک موقف اختیار کیا تھا: اسلام کی سرحدیں خونی ہیں۔ یہ موقف بہت خطرناک تھا۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی قبیل کے مغربی سیاستدانوں نے ہنٹنگٹن کے راستے کی پیروی کی۔ مغرب کے مرکزی دھارے کے وزیر ابلاغ، جسے MSM کہتے ہیں، نے مسلمانوں کے خلاف محاذ سنبھال لیا۔ انہیں دہشت گرد، انتہا پسند، بنیاد پرست، قانون شکن کے طور پر پیش کیا جانے لگا، یہاں تک کہ مغربی ممالک کے عوام کو باور کرا دیا گیا کہ اسلام دنیا کے لیے سب سے بڑا اور زندہ خطرہ ہے۔ اس سے مغربی ممالک میں دو لہروں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنم لیا۔ پہلا لہر اسلاموفوبیا کی تھی۔ اسلاموفوبیا کی تھی۔ دوسری لہر نے یورپ میں دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کو جنم دینا شروع کیا۔ اگرچہ ہنٹنگٹن کا نظریہ متعدد جنگوں اور کروڑوں جانوں کو ہڑپنے کے بعد اب اپنی بنیادوں سے لرزنے لگا ہے، تاہم اس کے سنگین سائے اب بھی مسلم ممالک پر مغربی ممالک کی مسلط کردہ جنگوں میں لہرا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اسلام مغربی ممالک کے لیے اب اولین دشمن کی ترجیح سے نیچے لڑکھ رہا ہے، اور چین دشمن نمبر 1 بننے جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے غور و فکر اور امن و وفاق کی بہت سے امکانات پوشیدہ ہیں۔ اسلام اور مغرب کے درمیان عدتوں تک میں موجود خطرناک عداوت ختم ہونے کا امکان کوئی مفروضہ نہیں، کیونکہ کورونا وبا کے انجام میں چین سے خطرناک دشمنی کا آغاز انگڑائی لے رہا ہے۔ برطانیہ کی اسلام کے خلاف تاریخی عداوت اب مدھم پڑ چکی ہے۔ مسلمان اس معاشرے کا ایک جزو لا ینفک بن چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ برطانوی فیصلہ ساز اداروں بشمول ایک حصہ ہیں۔ کورونا وبا کے ہنگامے میں پہلے جن 4 ڈاکٹرز نے اپنی جانیں قربان کی، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ یہ پہلو پروپیگنڈے سے مغلوب عوامی رجحانات کو تبدیل کرنے میں نہایت سازگار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورونا وبا نے ایک نئی عالمی جغرافیائی سیاست جیوپالیٹکس کی راہ ہموار کی ہے، جس کی جانب ایک پہلو سے امریکی سفارتکاروں کے معماروں میں شامل ہنری کسنجر نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ امریکا کو کورونا وبا کے بعد نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل پر ابھی سے توجہ دینی چاہیے،
مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں ایک نیا دشمن درکار ہے جو چین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مغرب ان دنوں چین کو ہو بہو اسی طرح دشمن کے طور پر پیش کر رہا ہے جیسے آج سے 25 سال قبل ٹیک اسلام کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اسلام کو ایک خطرے کے طور پر پیش کرنے کے لیے 14 صدی قبل جو مغربی اخبارات، کالم نگار، ٹھنک ٹینک، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیاسی جماعتیں فعال کی گئی تھی، ٹیک وہی لوگ دلچسپ طور پر اب چین کے خلاف بروئے کار ہے۔ ہنٹن گیٹن کی کتاب کے بعد مسلمانوں کو بنیاد پرست قرار دیتے ہوئے ان پر الزامات کی بچھاڑ کر دی گئی تھی۔ اب امریکہ نے اپنی کامل توجہ مشرقی بعید پر مبذول کر لی ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں۔ نمونہ اور پروپیگنڈا وہی ہے۔ یاد کیجیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی جماعت کے ان کے پیشرو بش نے 2003 میں عراق کو برائی کا محور قرار دیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف زبان دراز ٹرمپ نے اسی راستے پر اب چین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے 2016 میں اپنی انتخابی مہم میں چین کو امریکی معیشت کے ساتھ زنا بالجبر کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اب حملہ زیادہ تیز، اقدامات زیادہ بھرپور اور زبانیں زیادہ سخت کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر کو کورونا وائرس کی چینی وائرس قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے چین پر حالات کو چھپانے اور جھوٹ بولنے کے الزامات بھی بار بار دہرائے ہیں۔ اگرچہ امریکی صدر ابھی اپنی انتخابی مہم کے اندر نہیں اترے ہیں، مگر انہوں نے گزشتہ روز ایک خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ چین نے انہیں نومبر میں صدارتی انتخابات میں شکست دلوانے کے لیے کورونا وائرس کو بے قابو ہونے دیا۔ ہمیں امریکہ اور برطانیہ پر دھیان دینا چاہیے، وہ اپنی آنکھیں کہاں کہاں گھما رہے ہیں۔ ہدف وہی ملے گا۔ امریکی صدر نے چین کے خلاف صرف بیانات نہیں دیے بلکہ وہ مختلف اقدام اٹھانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے امدادی رقم روک دی اور اس کا سبب یہ بھی قرار دیا کہ عالمی ادارہ صحت سب سے زیادہ امداد امریکہ سے لیتا ہے، مگر چین کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ امریکی صدر نے ایک دوسرے موقع پر یہ اعلان بھی کیا کہ ان کا یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس دوران میں ان برطانوی اخبارات کا مطالعہ دلچسپ تبدیلیوں کا پتہ دیتا ہے جو ماضی میں ہمیشہ مسلم دشمنی میں سرگرم رہے۔ اب ان کی تنقید کا محور اسلامی مسلمان نہیں بلکہ سیدھا چین ہے۔ برطانوی اخبار دی سن کی مثال ہے۔ اسی نے 2003 میں عراق پر حملے کے لیے سب سے تیز ڈول بجائے تھے۔ اب چین کے خلاف مختلف کہانیوں کو چھاپ رہا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی میں اخبار نے لکھا ہے کہ چین نے اپنی معمل گاہ میں یہ وائرس دانستہ تیار کیا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ مہلک اور جان لیوا بیماریوں کو قابو کرنے کے لیے امریکہ پر برتری رکھتا ہے۔ آپ کو برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کا کردار بھی یاد ہوگا جس نے ٹونی بلیئر کے لیے عراق پر حملے کا مقدمہ بنانے کے لیے ایک ایسے بدنام زمانہ پلندے کو تیار کرنے میں مدد دی تھی جس سے عراق کے خلاف بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار WMD کے پروپیگنڈے کو تقویت ملتی تھی۔ اب اسی ایجنسی کے سابق سربراہ سر جان ساورز ٹرمپ کی حمایت اور چین کے خلاف بولتے ہوئے BBC کے پروگرامات میں نظر آ رہے ہیں۔ برطانیہ بعض حوالوں سے ایک روایت پرست ملک کہا جاتا ہے اور روایتاً وہاں کے سابق جاسوسوں کی اس طرح کی گفتگو کو ان کے سابق اداروں میں موجودہ نقطہ نظر کا ہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ برطانیہ کے موجودہ سیکریٹری خارجہ ڈومینک راب نے بورس جانسن کی کورونا بیماری کی ایام میں بطور قائم مقام وزیراعظم یہ کہا تھا کہ بلا شبہ کورونا وبا کے بعد اب چین کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار نہیں چلے گا۔ یہ وقت سینئر کالم نویس میلانیہ فلپس کی تحریروں پر بھی خاص توجہ دینے کا ہے۔
یہ وہی خاتون ہے جو ماضی میں نام نہاد بنیاد پرستی اور اسلام کے خلاف مسلسل تحریک کرتی رہی۔ میلانیا فلپس کی تحریر، یہ وہ عورت ہے۔ اب ان کا بھی موضوع چین ہے۔ آپ خاتون کے 6 اپریل کو ٹائمز میں چھپے مضمون کا عنوان ہی ملاحظہ فرما لیں: مغرب چین سے اپنی آنکھیں مزید بند نہیں کر سکتا۔ ویسٹ کین نو لانگر ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو چائنا۔ ہنری جیکسن سوسائٹی HJS اسلام کے مستقل نکاتوں میں سے ایک ہی رہی ہے، اب چین پر حملہ آور ہے۔ اس کے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ 80% سے زائد برطانوی یہ چاہتے ہیں کہ بورس جانسن کورونا وائرس کے حوالے سے چین کے خلاف عالمی تحقیقات کے لیے زور دے۔ اس کی ایک رپورٹ یہ اصرار کرتی ہے کہ برطانیہ کو عالمی عدالت میں چین کے خلاف کورونا وبا پھیلانے پر $437 ملین خرچانے کے مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ محض چند مثالیں ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ چین مخالف رجحان سے بھرے پڑے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ یہ وہی ذرائع ابلاغ، کالمسٹ، تھنک ٹینک، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جس سے قبل اسلام کو ایک خطرہ بنا کر کئی دہائیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونک چکی ہے۔ اس ضمن میں گیٹ اسٹون انسٹیٹیوٹ کا موازنہ سب سے زیادہ توجہ کا دامن کھینچتا ہے۔ اس نے براہ راست اسلام اور چین کے درمیان زیادہ بڑے خطرے کا موازنہ نہ کیا ہے۔ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ متحرک نیوز کانز پر بھی ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، جو چین کے ایک نئے دشمن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے چین اب براہ راست جہانی سوویت یونین کی جگہ مغرب کا اعلانیہ دشمن قرار پائے۔ فضا اس کے لیے مکمل ہموار کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کورونا وبا کو مغرب کے خلاف ایک نئے 9/11 سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہنٹنگٹن نے اسلام کے علاوہ چین کو مغرب کا سب سے طویل مدتی خطرہ قرار دیا تھا۔ ہو سکتا ہے مغربی ممالک کے لیے چین بطور دشمن اولین ترجیح قرار پانے لگے۔ اس صورت میں مختلف مغربی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مسلمان کو کچھ عرصہ ستانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایک خاصار کا خیال ہے کہ شاید نہیں۔ یہ جو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔